عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض و عداوت رکھے اور اللہ ہی کے لیے خرچ کرے اور اللہ ہی کے لیے خرچ بند کرے تو یقیناً اس نے ایمان کو کامل کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کو بطور علامت بیان فرمایا ہے، اور ان 4 چیزوں کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ انسان کی نفس کی لذت کی قبیل سے ہیں، اس لیے ان 4 چیزوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو جب کوئی شخص ان 4 چیزوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا ایمان کیا ہوگا؟ کامل ہوگا۔ یہ یوں سمجھیے کہ ان کیفیات کا، ان چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ جب انسان کا دل ٹھیک ہو گیا تو پورا کا پورا نظام کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو گویا یہ انسان کے اعمال قلبی، دل کے اعمال کا درست ہونا وہ کیا ہے؟ کامل ایمان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کے احساسات و جذبات، حرکات اور سکنات، اس کے خیالات و تصورات، اس کے رجحانات اور اس کے جوڑ و توڑ کے تعلقات خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے تابع ہو جائیں تو پھر اس کا ایمان کیا ہوگا؟ کامل ہوگا۔ تو ہمیں ان 4 چیزوں کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جب یہ 4 چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو جب انسان کا دل اور انسان کے اعضاء دونوں اللہ پاک کے لیے ہوں تو بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور علماء اکرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دل کی درستگی بھی سے عمل کیا ہو جاتا ہے؟ درست ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ جب دل اللہ پاک کی رضا کو پسند کرنے لگے تو اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں نہیں لگتے بلکہ اس کی رضا والے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور ایک اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث میں انسان کی زندگی کا معیار مقرر کیا گیا ہے اور اس معیار کو کامل ایمان کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ایمان کا کامل ہونا ان اعضاء کے، ان چیزوں کے ذریعے ہو کہ جب تک ہماری یہ چیزیں ایمان کا کچھ نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں ان 4 چیزوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کریں، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی اور بغض رکھیں، اور جب کسی کو دیں تو اللہ ہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیں، اور جب کسی سے کوئی چیز روکیں تو اللہ کی رضا اس میں کیا ہونی چاہیے؟ شامل ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔